کیا ہم اپنی تاریخ بھول رہے ہیں؟ کیا نئی نسل کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ کشمیر صرف ایک سیاسی نعرہ ہے؟ کیا لاکھوں مہاجرین، جموں و کشمیر کی قربانیاں، ان کے چھوڑے ہوئے گھر، ان کی زمینیں، کاروبار اور آباء و اجداد کی قبریں محض ایک پرانی کہانی بن کر رہ گئی ہیں؟ آج آزاد کشمیر میں ایک ایسا بیانیہ بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف سیاسی مفادات کا کھیل ہے اور مہاجرین جموں و کشمیر کے لیے مختص 12 نشستیں صرف چند سیاسی جماعتوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ 12 نشستیں کسی سیاسی جماعت کی جاگیر نہیں، یہ اس تاریخ کی علامت ہے جو 1947 میں لکھی گئی تھی۔ یہ ان لاکھوں کشمیری مہاجرین کی نمائندگی کرتی ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی اور پاکستان کا رخ کیا۔ یہ نشستیں دنیا کو یاد دلاتی ہیں کہ جموں و کشمیر کا مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں، حق خود ارادیت اور ریاست جموں و کشمیر کی غیر منقسم شناخت کی علامت ہے۔ یہ اعلان ہے کہ کشمیر آج بھی ایک متنازع خطہ ہے، کوئی حل شدہ مسئلہ نہیں۔ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ سڑکیں، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز، پینشن، تنخواہیں، سبسڈیز، سرکاری ادارے، ترقیاتی منصوبے اور بے شمار مواقع، یہ سب صرف آزاد کشمیر کے محدود وسائل سے ممکن نہیں تھے، یہ سب پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے ممکن ہوا۔ کراچی کے تاجر سے لے کر فیصل آباد کے مزدور تک اور ملک بھر کے کسانوں تک پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کو اپنا سمجھ کر اس کا ساتھ دیا، کیونکہ کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیر کے ہیں، کشمیر ہماری شارگ ہے۔ اور پاکستان نے یہ سب کسی مجبوری میں نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا کیونکہ پاکستان کشمیر کو اپنے نظریاتی، تاریخی، جغرافیائی اور جذباتی شناخت کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ ہمارے ایک اٹوٹ بندھن ہے ان کے ساتھ۔ تنقید کرنا ہر شہری کا حق ہے، حکومتوں سے سوال کرنا جمہوریت کا حسن ہے، حقوق مانگنا بھی جائز ہے، لیکن ایسا بیانیہ ناظرین جو پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان موجود اعتماد، قربانی اور محبت کے رشتے کو کمزور کرے، وہ ایک خطرناک راستہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس راستے پر چلانے والے کون ہیں آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ اسی پس منظر میں 3 جون 2026 کو مظفر آباد میں ہونے والے ایک آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس کی قرارداد بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہے، بڑی دیٹ واز آف گریٹ امپورٹنس۔ اس اجلاس میں جو شریک سیاسی اور مذہبی قیادت تھی، اس نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیوں، سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششوں کی مذمت بھی کی گئی۔ دس از ایکچولی دا سیم پیٹرن جو کہ اسرائیل کر رہا ہے، دا سیم پیٹرن، اور یہ پوری دنیا کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے اس بات کو اجاگر کیا۔ اس پر بھی ناظرین زور دیا گیا کہ آزاد کشمیر میں جمہوری عمل اور آئینی تسلسل کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے، آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے، اور جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کیا جائے، بیکاز یہی سب کچھ تو اہل غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مہاجرین جموں و کشمیر کی قربانیوں کو خراج عقیدت بھی ناظرین پیش کیا گیا، ہم بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ واضح کیا گیا کہ ان کی نمائندگی ایک تاریخی اور آئینی حقیقت ہے۔ اس میں تمام پارٹیز ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ موجود تھی، البتہ انتخابی نظام میں موجود پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے آئینی دائرے میں اصلاحات پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، یہ بھی آل پارٹیز میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا۔ لیکن ان تمام سیاسی بحثوں کے درمیان ایک اور سوال بھی پیدا ہوا۔ وہ سوال کیا ہے؟ کیا عام آدمی کی مشکلات کسی کی ترجیح ہیں؟ اسی دوران مالم جبہ سے آنے والی ایک خبر نے بھی عوامی بحث چھیڑ دی۔ عید کے دنوں میں، یہ عید الاضحیٰ کی بات کی جائے، ہزاروں سیاح مالم جبہ پہنچے، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ چیئر لفٹ اور تفریحی مقام کے اندر داخل ہونے کے لیے فی فرد تقریباً 2300 روپے ٹکٹ مقرر ہے۔ 2300 روپے ٹکٹ فار ون پرسن، ایک چیئر لفٹ کے لیے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ایک خاندان میں میاں بیوی اور 3 بچے ہوں تو صرف اندر داخل ہونے کے لیے تقریباً 12,000 روپے درکار ہوں گے، 12,000۔
ایسے حالات میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا سیاحت صرف صاحب حیثیت لوگوں کے لیے رہ جائے گی؟ کیا خوبصورت پہاڑ، قدرتی مناظر اور تفریحی مقامات عام پاکستانی کی پہنچ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک طرف عوام مہنگائی، بے روزگاری، معاشی دباؤ کا سامنا کر رہی ہے، اینڈ لک واٹ از دا سچویشن، واٹس ہیپننگ ان کے پی۔ دوسری طرف سیاحت جیسے شعبے میں بڑھتے اخراجات نئے سوالات کو جنم دے رہے ہیں۔ اتنی تو کھال نہ ادھیڑی جائے عوام کی۔ آخر میں اصل بات شاید ناظرین یہی ہے، قومیں جذباتی نعروں سے نہیں شعور سے زندہ رہتی ہے۔ نعرے تو آپ بڑے لگا لیں گے لیکن جب تک شعور نہیں ہوگا یو کین ناٹ سروائیو۔ تاریخ کو بھلانے والی قومیں اپنا مستقبل بھی کھو دیتی ہیں، اور جب نئی نسل کو حقائق کے بجائے صرف غصہ سکھایا جائے، رد عمل دینا سکھایا جائے، نعرے لگانے سکھائے جائیں، تو نقصان صرف سیاست کا نہیں بلکہ پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اینڈ یو بیٹر نو کس پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو سمجھیں، اپنی قربانیوں کو یاد رکھیں، اپنے تعلقات کی بنیاد کو پہچانیں، اور اختلافات کے باوجود اپنے اجتماعی مفاد اور قومی شعور کو مقدم رکھیں۔ وائی؟ کیونکہ تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتی جو اپنی شناخت اور اپنی قربانیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔